وادی یثرب اچانک نور میں نہلا گئی، وادی یثرب اچانک نور میں نہلا گئی، ظلمتوں کے خرمنوں پر روشنی سی چھا گئی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ اس کی آمد ہے، تو رمضان کی آمد سے پہلے چند گزارشات کرنا چاہوں گا کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے، کیا کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور رمضان میں ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، تو اس کے متعلق چند گزارشات آپ سے کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کر کے دعاؤں کا اہتمام کی ترغیب فرمایا کرتے تھے، ایسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو پڑھنے کی ترغیب فرمایا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی دعاؤں کے اہتمام کی ترغیب فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر ہمیں بھرپور ارادہ کرنا چاہیے، بھرپور ہمت کے ساتھ ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اس رمضان میں انشاءاللہ بھرپور عزم کے ساتھ ہم عبادت کریں گے، اور جو حقوق العباد ہیں وہ ہم ادا کر کے، کسی کے ساتھ قطع تعلقی ہے، کسی کا حق مارا ہے، اس کو ہم ادا کر کے رمضان کے اندر داخل ہوں، اور ہم جس طرح ہمارے اندر جذبہ ہے روزہ رکھنے کا، اس طرح ہمارے اعزا اقارب ہیں، محلے دار ہیں، غرباء ہیں، ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے ساتھ سحری میں بھی شریک ہو سکیں اور افطاری میں بھی شریک ہو سکیں۔ اور موجودہ صورتحال میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، ہر بندہ پریشان ہے، مجبوری کے عالم میں ہے، کاروبار بند ہیں، تو اس صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے غریب مسلمان بھائی کا بھی خیال رکھیں، اور ضروریات زندگی کی جو بھی اشیاء ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں یا شاپنگ وغیرہ ہے عید کے لیے، وہ ہم کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے کر لیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمارا جو عبادات کا وقت ہے، جو ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات کا وقت ہے، وہ ہم بازاروں میں جو ہے وہ اپنا وقت صرف نہ کریں۔ تو رمضان سے پہلے اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہم انتظام کر کے رکھ لیں، اور سچی توبہ کے ساتھ ہم رمضان کے اندر داخل ہوں، ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ ہم رمضان کے اندر داخل ہوں۔ جب ہم رمضان کے اندر داخل ہو جائیں گے تو ہمیں باہر والوں کے خیال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب عورتیں صبح 2 بجے 2:30 بجے اٹھتی ہیں، وہ سب مردوں کے لیے، سب گھر والوں کے لیے بچوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ سحری کا انتظام کرتی ہیں۔ اس کے بعد مرد حضرات سحری کر کے مسجد میں چلے جاتے ہیں، وہ اپنا سحری کر کے نماز پڑھ کے پھر برتن دھو، کپڑے دھو، اور پھر فارغ ہوتی ہیں۔ اسی طرح سارا دن وہ بچوں میں مصروف رہتی ہیں، اور شام کو پھر افطاری کے وقت وہ سخت گرمی میں کچن کے اندر افطاری کا انتظام کرتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے ان کا جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، ان کا ہاتھ بٹائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس سے بچوں کی بھی تربیت ہوگی، اور بچوں کے سامنے بچوں کو شامل کریں، اپنی سحری میں شامل کریں، اپنی بچوں کو افطاری میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں بھرپور اپنی عبادت کرنے کی، اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔